بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. جیسے آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ مبارک ایام کی شروعات ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ 4 مہینے حرمت والے، بہت عزت والے، اور اس عزت والے مہینوں میں پہلا مہینہ رجب کا ہے. اس کو اشہر حرم کہتے، حرمت والا، عزت والا مہینہ، برکت والا مہینہ. اس مہینے کی ابتدا پر طبرانی اور ابو نعیم کے اندر روایت ہے، جائے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اس روایت میں اس مہینے کے آنے کے بعد کہ اللہ ان برکت والے ایام کو طویل کر دے اور ہمارے عمر میں برکت دے، ہم رمضان تک پہنچ جائے. ویسے ماہ رجب جو ہے اپنے اندر مستقل چند برکات کو لیے گئے. اس کے 4 نام ہیں. جنت کے اندر جو ندی ہے، ایک ندی کا نام بھی رجب ہے. یہ لغتی اعتبار سے ترجیب سے آتا ہے، جس کی معنی آتی ہے کہ برکت والا، بہترین. ایک نام اسم بھی آتا ہے، کیونکہ عرب اپنے زمانے کے اندر جنگ لڑتے رہتے تھے، اور جیسا ہی یہ مہینہ آتا تھا جنگیں بند ہو جاتی تھی. تو اس کی لغوی معنی اصل کہ بند ہونے کے آواز کا بند ہونا، اسم کی معنی. تو یہ ہتھیاروں کی آواز بند ہوتی تھی، اس لیے اس مہینے کو اسم بھی کہا جاتا ہے. بعض اہل اللہ کے اس مہینے کے بارے میں واقعات بھی ملتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ترین احادیث میں جس بات کا تذکرہ ہے وہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے بعد کسی مہینے میں اتنے پابندی کے ساتھ روزے رکھتے ہوئے نہیں پایا جتنے پابندی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب اور شعبان میں روزے رکھا کرتے. ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب روزے رکھ رہے ہیں نا، روزے چھوڑیں گے نہیں، مستقل رہتے، اور چھوڑتے تھے تو ایسے چھوڑتے تھے ایسا لگتا تھا اب رکھیں گے نہیں. بہرحال رمضان کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے اس مہینے رکھا کرتے ہیں، برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر بہت سارے تاریخی واقعات پیش آئے، بہت سارے. سب سے پہلی جو ہجرت ہے نا، 12 مرد تھے اور 4 عورتیں. اس کے سپہ سالار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہجرت اولا جو حبشہ کی طرف ہوئی ہے پہلی، وہ اسی مہینے میں ہوئی تھی. اور سب سے بڑی بات وحی کی ابتدا اسی مہینے میں ہوئی. سب سے پہلے وحی جو نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ماہ رجب میں. نجاشی بادشاہ جو حبشہ کے تھے، مسلمانوں کا انہوں نے اکرام کیا تھا، ان کی وفات ہو گئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک جا نہیں سکتے تھے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور نماز جنازہ غائبانہ صحابہ کے درمیان پڑھی ان کی. پہلی نماز جنازہ غائبانہ اسلام میں تھی جو اسی مہینے میں پڑھی گئی. اس مہینے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ مہینہ برکتوں کے مہینے کی ابتدا کر لیتا ہے. جیسے رجب آیا نا، فطرتاً انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ اب رمضان آنے والا ہے. اسی لیے کہا مقدمہ ہے
رجب، رمضان کے آنے کی آمد کا مقدم۔ اہل اللہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب رجب آتا تھا تو جسم کی صفائی شروع کر دیتے، اور جب شعبان آتا تھا تو دل کی صفائی شروع کر دیتے تھے، اور رمضان میں ہم اپنے روح کو مکمل صاف کر لیتے تھے۔ اتفاق کی بات ہے، اللہ میں معاف کرے، اس بات میں بڑی حقیقت ہے۔ ایمان والوں کے محلوں میں جھگڑوں کی ابتدا ان مہینوں کے آنے کے بعد ہوتی ہے، اور وہاں عرب جاہلیت میں ان مہینوں کی آمد پر جھگڑوں کو ختم کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کتنی عجیب بات فرماتے ہیں، تھوڑا تصور کرو نا۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ نہیں معلوم نہیں، ایسا لگتا ہے ابھی رجب گیا تھا، ابھی رمضان ابھی گیا، اتنی جلدی رمضان بھی آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی جی آخرت کو مقدم رکھو دنیا آنے جانے سے۔ آخرت اصل ہے، اسے بناؤ، اس کے بنانے کی فکر کرو، اس کی محنت کرو۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت آپ کے لیے سب سے اول ہونی چاہیے، اور یہ بہتر ہے تمہاری زندگی کے۔ آخرت کو تصور کرو، انسان سب سے زیادہ دنیا کو تصور کرتا ہے، اور جبکہ قرآن مجید کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اسی لیے دیکھیے جمعہ کی سنت قرات میں جو آیت آخری بنتی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں وہ کیا فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر آخرت بہتر اور باقی رہنے والی چیز۔ دنیا فنا، دنیا پر فنا کاری ہے، باقی رہنے والی چیز آخرت اور اللہ کی ذات۔ تو آخرت کی تیاری اولاً انسان کو کرنا چاہیے، اور آخرت کی تیاری کیسے ہوگی؟ ان دنوں کے آنے کے بعد صحابہ سب سے زیادہ جس چیز کی طرف دھیان دیتے تھے وہ سب سے پہلی چیز تھی توبہ۔ توبہ کرتے تھے، شروعات کرتے تھے توبہ کی، کہ اللہ معاف کر دے، جو مہینے گزرے معاف کر دے۔ ہمارے اللہ رب العزت نے حالاتی اعتبار سے وقت بہت اچھا رکھا ہے۔ ارے اب رات بہت بڑی ہے نا، کتنی بڑی؟ بہت بڑی رات ہے۔ ہم اپنی اس بڑی رات کو کس میں استعمال کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان دینا پڑے گا۔ گناہوں میں، غلط کاموں میں، رات آدھی ہونے تک جاگنے میں۔ اللہ رب العزت تو قرآن مجید میں فرماتے وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، جو راتوں کو اٹھ کر جاگ کر عبادتیں کرتے ہیں، وہ صبح ہونے پر اللہ کے دربار روتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے، جو کیا ہے اس کو قبول فرما۔ اور اب تو رات گناہوں کے ساتھ گزر کر انسان صبح اٹھتا ہی نہیں ہے۔ تو وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ، انسان صبح کے اندر اٹھ کر اللہ کے پاس استغفار کرے، مانگے، معافی مانگے۔ ان مہینوں کے آنے کے بعد صحابہ دوسری چیز کو کثرت سے کرتے تھے، اور وہ تھا صدقہ۔ کثرت سے صدقہ کرتے تھے، صدقات کثرت سے کرتے تھے اس مہینے کے آتے۔ ایک نظام دیکھیے صدقے کا، قرآن مجید میں اللہ رب العزت صدقے کے بارے میں کیا فرما رہے؟ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا فیضاعف لهم، جو صدقات دیتے ہیں وہ اللہ کو قرض دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور وہ اللہ کو ریٹرن دے رہے ہیں، اللہ کے نام پر اپنے مال کا ایک حصہ غریب یتیم کا نکال لے صدقے کے طور پر، اور اللہ اس کو قرضہ کہہ رہا ہے، قرضا حسنا یضاعف لهم، ہم اس کو زیادہ دیں گے، بڑھا کر دیں گے۔ اور یقین کریے موت کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے کتنی اچھی بات کہی، دیکھیں قرآن مجید میں لولا اخرتنی الی اجل قریب، یقین کرو موت تمہارے اتنے قریب ہے، اتنے قریب۔ لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ قریب آنے والی سچائی تم سے ذرا بھی مہلت نہیں دیں گی، دور نہیں ہوں گے، جو وقت لکھا ہوا ہے اس وقت تم کو جانا پڑے گا۔ فاصدق، جس نے صدقہ کیا
وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ تو نیکوکاروں میں رہا، وہ تو نیکوکاروں میں رہا، جس نے صدقہ کیا وہ نیکوکاروں میں رہا۔ یہ موت ایسی چیز ہے جو ایک لمحے کے لیے آپ سے الگ نہیں ہوگی۔ رات کا حادثہ دیکھیں، اب نیوز گردش کر رہی ہے میرے بولنے چالنے میں ملنے والوں سے، رات میں چلے گئے مہمان کو لانے کے، پیچھے سے آ کے کسی گاڑی نے ٹھوک دیا، جگہ کے جگہ پہ چلے گئے۔ کیا غلطی ہے، کیا جرم ہے، کہاں پتا تھا، راستہ کاٹ کر گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کا اعلان کیا، لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ کا موت جو ہے نا وہ لکھا ہوا ہے، اسی وقت آئے گا۔ آپ کو ڈرنے کی، خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس وقت ہے اسی وقت آ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعمال میں ایک چیز تھی کہ جب رجب کا مہینہ آتا تھا تو یہ صدقات خیرات کی پابندی کرنا شروع کر دیتے، اس کی عادت ڈالنا شروع کر دیتے۔ ہمارے یہاں رہتا ہے نا، مارچ اینڈ بولتے ہیں نا ہم لوگ، سب کیا کرتے ہیں اپنے حساب کتاب جگہ پہ برابر لے کر آتے۔ صحابہ کا وہ مزاج تھا اس زمانے، جیسے رجب آتا تھا وہ سمجھ جاتے تھے اپنے کو سارے حساب کتاب جگہ پہ لانے، اللہ کے راستے میں خرچہ کرتے تھے۔ اور خرچہ کیسا؟ صدقہ۔ میں اکثر کہتے رہتا ہوں، یقین مانیے صدقہ ایک ایسی چیز ہے، یہ صحابہ صرف رجب کے مہینے کو پا کر زیادہ کثرت سے صدقہ نہیں کرتے، ساری زندگی کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے، دعوا صدقات مرضاکم، تم اپنے بیماروں کا صدقے اس کے ذریعے سے علاج کرو۔ ایک اللہ کا نیک بندہ جب بھی بیمار ہوتا ہے 200 روپے لے کر ایک اللہ والے کے پاس جاتا ہے، ایک حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دیتا ہے اور ریٹرن چلا جاتا ہے۔ اب لوگ پریشان ہیں کہ یہ بندہ آتا ہے اس حکیم کے پاس علاج نہیں کرتا، 200 روپے دیتا ہے نکل جاتا ہے، حالانکہ اس کے چہرے مورے سے ایسا لگتا ہے کہ بیمار ہے، یہ بیمار ہو گیا، بیمار لگتا ہے لیکن علاج نہیں کرتا، نکل جاتا ہے۔ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ ایک شخص نے ان حکیم صاحب سے مجبور ہو کر پوچھا کہ ہمیں اس کی حقیقت بتاؤ، آخر معاملہ کیا؟ آپ کو بھی اللہ نے نوازا لیکن آپ اس کے پاس سے 200 روپیہ لے لیتے اور یہ نکل جاتا ہے تو آپ اس سے کوئی سوال نہیں کرتے اور وہ آپ سے بھی کوئی سوال نہیں کرتا، معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ سنو، اس نے جب سے یہ حدیث سنی ہے، دعوا مرضاتی صدقاتکم صدقات مرضاکم، تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو، تو جب سے اس نے اس روایت کو سنا ہے، یہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو 200 روپے لا کر میرے پاس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے کسی بیمار کا علاج کر دو، اور نکل جاتا ہے۔ اور اس کا عقیدہ ہے، وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور اس کو شفا ہو جاتی ہے، یہی اس کا علاج ہے۔ صرف وہ کلینک میں آتا ہے، علاج نہیں کرتا، 200 روپے دیتا ہے چلا جاتا ہے، عقیدہ اتنا پختہ اس کو شفا ہو جاتی ہے اس سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر ہم کو یقین کامل ہونا یہ بھی ضروری ہے، شک نہیں ہونا چاہیے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ہو کر رہے گا، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، کوئی جھوٹ نہیں رہے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے جو اعلان کیا وہ بات ہو کر رہے گا، کوئی شک نہیں ایمان والے کا۔ ایک اللہ کے ولی ہے، شوگر کے مرض میں زخم گری، خون نہیں رکتا ہے، کسی اللہ والے کے پاس گیا، اللہ نے بہت نوازا تھا، انہوں نے کہا ایک کام کرو، ایک بستی ہے وہاں پر ایک پانی کی بورنگ لگا دو، وہاں پانی نہیں ہے لوگوں کو، تم پانی جاری کر دو لوگوں کو، تمہارا جاری خون بند ہو جائے گا۔ انہوں نے ایسے کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، وہاں پر پانی کا انتظام کرا دیا، وہ بستی پانی سے پریشان تھی، پانی کا انتظام ہو گیا، کہتے 3 مہینے نہیں گزرے تھے اس بندے کا جو زخم تھا سوکھ گیا۔ صدقات یہ آپ کے یہاں پر اور میرے یہاں پر صدقات کا مطلب ہے تکلیف آنے کے بعد بکرے والے کی دکان دیکھنا، یہ میری نظر میں بخیلی کا صدقہ ہے، ایک دم بخیل آدمی کا صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نظر بخیل آدمی کے جیب سے مال نکالتی ہے۔ کیسے؟ جب کچھ نہیں ملتا تو پریشان ہو کر کہتا ہے اللہ دے دے، اگر تو نے دیا نا تو پھر میں صدقہ کروں گا، پھر اللہ دیتا ہے کبھی تو نہیں دیتا، کبھی تو پھر وہ نکال کے دے دیتا ہے، بخیل کے جیب سے مال نکالتا ہے۔ اور بعض صدقات تمہارے اور میرے
ایسے ہوتے کہ جب تک مصیبت نہیں آتی ہم صدقہ نہیں کرتے، اور جیسی مصیبت آئی بکرے پہ بکرے ذبح ہو رہے، یا ایک بکرا یا ایک بکرا، میں نے وہاں بکرا دیا، وہاں یہ دیا، وہاں یہ کھانے کو دے دیا۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم اپنے بیماروں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کرو، پہلے کرو آپ لوگ بھی، اور میں مصیبت آنے کے بعد صدقہ کرتے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے صدقہ روزانہ اور پہلے کرنا چاہیے، صدقے کو پھلان کر کبھی بھی مصیبت آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو میرے یار ہمارے آج کے خطبے کا مضمون جو خطبہ دے رہے تھے آپ نے سنا ہوگا، اس میں رجب کا ذکر تھا، اس میں برکتوں کا ذکر تھا، اس میں اعمال کا ذکر تھا اور ترغیب کا ذکر تھا کہ آپ ان دنوں کے اندر سب سے اہمیت کے ساتھ جس چیز کو کریں گے وہ یہ چیز ہے کہ آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف رجوع ہو جائے اور یہ کہے کہ اب رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، ہم کو کیسے رہنا ہے، اس کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے ہمیں۔ فتنوں کے دور میں اللہ رب العزت نے ان دنوں کو ہمیں نصیب کر دیا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے ذریعے ہمیں نوازا، اور یہ دن جس کی زندگی میں جتنی مقدار میں زیادہ ہے اللہ رب العزت اس کی زندگی کو اتنا برکت والا اور رحمت والا بنائیں گے۔ اس لیے اولیاء اللہ جس کے زندگی میں سب سے زیادہ رمضان کو پاتے تھے اس کو مبارک جانتے تھے کہ وہ برکت والا آدمی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کچھ سرکولر جمعیت کی طرف سے اوپر سے آ رہا ہے اور وہاں میں یہ بات کہی جا رہی ہے اس طریقے کی کہ آپ دستور کی حفاظت کر دیجئے اور دستور پر بات کر دیجئے، وقت پر بات کر لیجئے، اس طریقے کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم تو اس سے پہلے آپ کے سامنے بہت دفعہ کہہ چکے ہیں وقت کی معنی، وقت کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے، اگر نہیں سمجھیں گے تو ہم مجرم ہیں۔ وقت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے پرخوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے کچھ مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ کس نیت سے دے دیا؟ وہ اس نیت سے دے دیا کہ اب اس کی آمدنی کے ذریعے اسلام اور مسلمان اور قوم نفع اٹھائے، نفع اٹھائے۔ اب اس نفع والی جگہ سے انسان اللہ کے راہ میں دی ہوئی وقت کی ہوئی جگہ سے انسان جب اس آمدنی کو اللہ کے راستے میں لگائے گا تو مرحومین کو ان کے وقت کا ثواب بھی ملے گا اور ان کے دینے کی نیت کا حاصل بھی ہو جائے گا۔ اور نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم نے اس املاک کو صحیح استعمال نہیں کیا تو یقین مانیے یہ نسلوں کے برباد ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ آج مسلمان برباد کیوں ہے؟ ایمان والا برباد کیوں ہے؟ ان کی وجوہات میں ایمان والے برباد ہو رہے۔ اس وجوہات میں بہت ساری وجوہات، للہ کے مال کے اندر خیانت ہے کسی بھی طریقے کی سے۔ اب للہ کے مال میں خیانت کسی بھی طریقے سے ہو، انسان اتنا ذہن میں رکھے کہ جس چیز کا استعمال میں للہ فی اللہ، اللہ اور وقت کی چیزوں کا کر رہا ہوں، اگر میں نے اس کو صحیح سے استعمال نہیں کیا یا اس کا حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے مجھے جواب دینا۔ ایک صحابی ہے، قرآن مجید میں آیت ہے، وفات ہو گئی اور صحابہ نے کہا کہ یہ تو شہید ہے اور یہ تو جنت کی مزے لوٹ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہنے لگے اس کو جنت کا بشارت دینے کا حق تمہیں کس نے دیا؟ صحابہ حیران رہے۔ شہید کی نعش کے قریب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے تو خوشی کے مارے کہتے تھے کہ میں ان کی نعشوں سے جنت کی خوشبو کو پاتا ہوں، میں ان کو پرندوں کے پروں میں اڑتا ہوا جنت میں دیکھتا ہوں۔ صحابہ شہیدوں کے قریب سے جاتے تھے تو کہتے تھے ثم احیا اقتل، ثم احیا اقتل، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، میں شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، مجھے تمنا ہے ثم امات و احیا، میں انتقال ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں پھر زندہ ہو جاؤں، میرے کو تمنا بار بار اللہ زندگی دے اور بار بار میں شہید ہو جاؤں۔ اور یہاں شہید کی موت پر ہم اس کو جنت کی بشارت دے رہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو،
اس نے مال غنیمت کی ایک چادر اٹھا کر اپنے کر لے کر گئے، استعمال کیا۔ للہ کا مال ایک چادر کی شکل میں آج اس کو جہنم کی آگ بن کر لپیٹا ہوا ہے، شہید ہے، لیکن پھر بھی خیانت معاف نہیں ہوئی وقت، اللہ معاف نہیں کرتا۔ تو اللہ کے لیے ان تمام چیزوں کو جو ہمارے سامنے سرکولر کے طور پر آنے کی ضرورت کیا ہے، ہمیں خود کو اللہ کا خوف رکھنا ہے اور اللہ کا خوف رکھ کر ان چیزوں کی طرف دھیان دینا ہے جو چیزیں رب العالمین نے، ہمارے اولیاء اللہ نے رب العالمین کا ڈر اور خوف رکھ کر ہمیں اللہ کے لیے قیامت تک کے لیے چھوڑ گئے تھے، ہم نے خیانت شروع کی، اس لیے ہماری چیزوں میں غیروں کی نظریں ہم سے زیادہ آ گئی۔ جب یہ لوگ خیانت کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس تو پاور ہے، طاقت ہے، سب کچھ ہے۔ جب انہیں خوف نہیں ہے تو ہمیں خوف کس چیز کا؟ اسی لیے دیکھیے کہ اللہ کے یہاں نظام چلتا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو برباد کیا ہے جو اس کی خیانت کی طرف دھیان دیتے، نظر رکھتے اور خیانت کرتے۔ اللہ نے خائن کو کبھی ہمیشہ نہیں رکھا، خائن اپنے وقت کے اندر بھلے آرام اور آسائش میں نظر آئے، اللہ تعالیٰ اس کے نسل کو نیچا لا کر اوروں کے لیے عبرت بنا کر رکھ دیتا ہے۔ لہذا اللہ کے راہ کی چیزیں، اللہ کے راہ میں دیا ہوا مال، اللہ کے راہ میں دی گئی ہر کوئی جگہ اللہ سے اللہ کا حق مانگتی ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ وہ حضرات یا وہ لوگ یا وہ کوئی جو وقت کے املاک میں خوف خدا نہیں رکھتا، اللہ رب العزت ان کی حالتوں کو قیامت تک کے لیے عبرتوں میں تبدیل کر دیتا ہے، قیامت تک کے لیے عبرتوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لہذا یہ ہماری رجب کے مہینے پر فضیلت کی بات کے ذریعے اس بات کی طرف ہم آئے ہیں کہ رجب کے مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھتے تھے، عبادتیں کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے عبادتیں کرتے تھے۔ اس مہینے میں اگلا جو مہینہ شعبان کا، اس میں کثرت سے عبادتیں کرتے تھے۔ پھر کثرت سے عبادتوں میں کون سی عبادت عام ہے؟ خود سیدنا غنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تجارت سنت ہے، تجارت میں برکت ہے، اور میں نے تجارت سے بہتر کوئی سنت برکت کے لیے نہیں پائی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا کہ عثمان ایک بات بتائیے، تجارت برکت والی چیز ہے، اہمیت والی چیز ہے اور سنت بھی ہے، آپ کو تجارت میں اتنی برکت کیسے ملی؟ کہا تمام ذکروں میں افضل ذکر قرآن ہے اور میں تجارت میں قرآن کو اپنا شریک رکھتا ہوں۔ صحابہ نے کہا تجارت کو اپنی تجارت میں، قرآن کو اپنی تجارت میں شریک کیسا رکھتے؟ کہا میں تجارت کی ابتدا بھی اور تجارت کی انتہا بھی قرآن کے ذکر کے بغیر کبھی نہیں کرتا، کبھی نہیں کرتا۔ آج ہمارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، تجارت کے اصول معلوم نہیں، تجارت کی سنتیں معلوم نہیں، صبح اٹھنے کے بعد پہلے دروازہ کھول کر قرآن پڑھنا معلوم نہیں، جبکہ ان دنوں سے کئی گنا زیادہ آج کے دنوں میں یہ آسانیاں۔ آپ پڑھیے حدیث ساری، آپ پوچھیں علماء سے، قرآن کے پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے یا قرآن کے سننے کا زیادہ ثواب؟ پڑھیے، پوچھیے کسی سے، ارے بولو کس کا ثواب زیادہ ہے؟ قرآن کے سننے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کے گھر میں چھوٹے سے لے کر بڑے کے ہاتھ میں موبائل ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ سب کا آخری عمل موبائل کے اوپر اپنی انگلیوں کو ٹائپ کرنا ہے کہ نہیں؟ سونے سے پہلے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا عمل موبائل ہاتھ میں رکھ کر ٹائپ کرنا ہے یا نہیں؟ ہے۔ سب سے آسان کام آج کے زمانے کے اندر آخری وقت میں سونے سے پہلے گھر میں قرآن لگانا، موبائل پہ لگاؤ، ایک دم آسان ہو گیا۔ پڑھنے سے کئی گنا زیادہ سننا ثواب رکھتا ہے، اور قرآن اور حدیث سے باتیں ثابت ہے کہ زیادہ ثواب سننے پر ہے، سماعت پر ہے۔ ایک نیکی پڑھنے پر تو دو نیکیاں سننے پر۔ آپ صبح ہوتے ہی آپ کے گھر کے اندر سب سے پہلے آواز قرآن مجید کی ہونی چاہیے، لگائیے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے کہ آپ اور میرے گھر کے اندر کیا رات آخری پہر قرآن ہوتا؟ صبح اٹھنے کے بعد پہلے قرآن ہوتا؟ اگر نہیں ہوتا تو آپ اور ہم اللہ کے پاس کہے کہ اللہ جو اذکار،
جو سنتیں جو طریقے صحابہ اپنا کر تجارت کے آسمان پر تھے، آج ہم نے ان کو تباہ کیا تو اللہ نے ہمارے گھروں سے برکتوں کو ختم کر دیا۔ تو آج آپ کے سامنے سب سے اہم ترین گزارش یہ کہ رجب المرجب یہ بہت برکت والا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے بھی رکھا کرتے تھے، آپ پیر جمعرات کا روزہ رکھیے، رمضان کے روزوں کی عادتیں ڈالیے۔ اب تو روزے بہت چھوٹے ہیں، سردیوں کے روزے، میں نے کہتا گرمیوں کے روزے آپ نے نہیں رکھے، لیکن اب کچھ اور چھوٹا دن ہو گیا اور کب دن گزرتا ہے پتہ نہیں چلے۔ آپ روزے رکھیے پیر جمعرات کے، کثرت سے روزوں میں کم از کم ان روزوں کی پابندی کر لیجیے۔ آپ جب اب پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو ہر چیز کی پابندی کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری چیز آج کے خطبے کے ذریعے سے ہمیں جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ صدقات کی کثرت کریں۔ آپ میں سے کون ایسا ہے جس نے آج صبح میں صدقہ نکالا؟ ہاتھ اوپر کریں۔ صدقات کریے، صدقات اللہ کے پاس بہترین تجارت ہے۔ صدقات کے ذریعے سے اللہ نفع دیتا ہے، بیماریوں کو ختم کرتا ہے، بیمار کا علاج ہے صدقہ۔ بیمار کو بیماری صدقے کو فلان کر کبھی آ نہیں سکتی، آپ یہ کیجئے۔ تیسری چیز آج کے خطبے کے ذریعے ہمیں جو معلوم ہوئی، بتائیے وہ کیا ہے؟ کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیجئے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج جمعہ ہے، سورہ کہف کس نے پڑھی ہے؟ ماشاءاللہ۔ درود شریف کس نے پڑھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو کثرت سے ان چیزوں کو کریے۔ یہ برکت والوں کے دنوں کے اندر ان کاموں کو کرنا انشاءاللہ ہم کو برکتوں سے نوازیں گا۔ اللہ رب العزت ان برکتوں والے دنوں کو ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ان دنوں کے اندر ہمیں اعمال پر لائے، بد عملیوں سے اور شرور سے ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔